السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد۔ طاہر صاحب سے سنو لیک ان کی جو کتاب ہے اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ سنو لیک جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا اور بہت ہی ایک مشکل ٹریک ہے جو کہ بیافو اور ہسپر گلیشیئر پر مشتمل ہے، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹریک جو ہے وہ طاہر صاحب نے 1996 میں کیا اور اس پر کتاب لکھی سنو لیک۔ تو سنو لیک پر سلسلہ جاری ہے گفتگو کا۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ سنو لیک میں کردار ہے یوسف کا، وہ بڑا شاندار کردار ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ایک جان ہے اس سنو لیک کی، بہت ہی طاقتور کردار ہے۔ اس کا جو تقیہ کلام ہے وہ تو باوجود یہاں پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناظرین جنہوں نے سنو لیک پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یوسف کا تقیہ کلام کیا تھا، یا جن کو نہیں پتا وہ سنو لیک پڑھیں۔ لیکن یوسف جیسا دلچسپ کردار آپ نے ڈھونڈا یا بس اتفاقیہ طور پہ آپ کو مل گیا تھا؟ میں نے جب یہ پلاننگ کی ہے سنو لیک کے لیے تو نذیر صابر میرے بہت اچھے دوست ہیں، نہایت ہی اعلیٰ، اور میرا خیال ہے کہ اگر ماؤنٹینرنگ کے کوئی ہیرو ہیں پاکستان میں تو وہ نذیر صابر ہیں۔ مطلب کیٹر بھی انہوں نے کیا، ایوریسٹ کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں، اور بہت میرے ایک رہنما تھے وہ مختلف چیزوں میں۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ میں نے جانا ہے تو میرے لیے کسی گائیڈ کا انتظام کرے۔ جب ہم اس کرزو پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ طاہر صاحب ایک دو ایکسپیڈیشن اور آئیں، وہ جو اچھے ایک دو گائیڈ تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، آپ دیر سے آئے۔ تو میں نے کہا کہ پھر اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی ایک گائیڈ آیا لیکن وہ صرف زبان لوکل بولتا تھا، ہم اس تک اپنا مطمع نظر پہنچا نہیں سکتے تھے۔ فائنلی کسی صاحب نے یوسف کو پیش کیا، ناتوان سا شخص تھا، سگریٹ پیتا تھا اور ایک ہی کش سے وہ پورا سگریٹ جو ہے وہ مہیا کر دیتا۔ تو اس نے کہا صاحب ہم تو مطلب آتا جاتا رہتا ادھر، یہ وہ بڑا چرب زبان۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یوسف صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ مقامی ہسپتال میں کچھ ہیں، پی این وغیرہ ہیں، اور جب ماؤنٹینرنگ کا سیزن آتا ہے ٹریکنگ کا تو بطور گائیڈ نہیں تو بطور پورٹر یا سم تھنگ ان کے ساتھ چل دیتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ انہوں نے سنو لیک نہیں کیا ہوا، اچھا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو 10-15 پورٹر تھے وہ ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ اچھا کل کدھر جانا ہے ذرا بتا دو۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ایک جگہ یہی سنو لیک کے دوران جب ہم عبور کر چکے ہسپر تو بہت سارے لوگ سنو لیک پہ پہنچ کے کہ بھئی یہ تو کام ہو گیا، اب آسان ہوگا کام۔ نہیں، اصل کام بعد میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہسپر کا گلیشیئر ساتھ جا رہا ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ جس کے کناروں پہ چل رہے ہیں، اور اس میں گاہے بگاہے ہیوج گلیشیئر رائٹ ہینڈ سے لاٹوک کی طرف سے وہ بھی داخل ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی عبور کرنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں جب بڑی مشکل سے نیچے اترا ہوں ایک گلیشیئر کے تہہ میں گیا ہوں تو میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں کے دن کے وقت ایک ستارہ مجھے نظر آ رہا، بڑا برائٹ۔ تو میں نے ایک پورٹر سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا ستارہ ہے جو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ ستارہ نہیں صاحب، یہ ہمارا آٹے والا ٹین ہے، اس کے اوپر روشنی پڑ رہی۔ تو میں نے کہا ہمارا آٹے والا ٹین ادھر کیا کر رہا ہے؟ سب پورٹر نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پورٹر وہاں پہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ہمیں بھی وہاں پہ جانا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ تو اور کیا مطلب کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ اٹس امپاسبل، وہ پتہ نہیں کہاں پہ وہ تھا کہ کس طرح جائیں گے۔ تو وہی چڑھائی تھی۔ تو میں پہلی مرتبہ میں نے اس کو کہا یوسف کو، میں نے کہا یوسف مجھے پکڑ لو، کیونکہ بہت عمودی چڑھائی، مجھے پکڑ لو اچھی طرح اور مجھے سہارا دینا تھا۔ تو حجی صاحب اب اس نے مجھے پکڑا ہوا، چلتے چلتے چڑھتے چڑھتے اب اسے چڑھا بھی نہیں جا رہا تھا صحیح، وہ مجھے پتہ چل گیا۔ ایک دم وہ پھسلا ہے، اچھا گرنے لگا نیچے اور اس نے مجھے جفا مار دی۔ اچھا مجھے بھی ساتھ لے کے جایا، بڑی مشکل سے ہم مل۔ تو میں نے اس کو ظاہر ہے کہ بہت برا بھلا کہا، میں نے کہا تم کیسے گائیڈ ہو، مجھے سہارا دے رہے تو مجھے بھی لے جانے لگے تھے۔ کہنے کہ صاحب جان پہ بنی ہو تو پھر ہم ایسے ہی کرتے، ہم کیا کریں۔ اس کے بعد میں نے اس کا سہارا نہیں دیا۔ طاہر صاحب اپالی گان میں آپ نے گانا سنا جانے بہاراں رشک چمن، یہ گانا میں نے آپ کے ساتھ جو راکا پوشی بیس کیمپ ہم گئے تھے اور نائٹ سٹے ہم نے کیا تھا، کیمپ کیا تھا، وہاں پہ بھی سنا تھا، ہیرا موش میں بھی ہم نے سنا تھا، اور آپ کی مختلف کتابوں میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے اس پرٹیکولر گانے کا، جانے بہاراں رشک چمن۔ تو یہ آپ نے کہاں کہاں سن رکھا ہے
شمالی علاقہ جات میں؟ انگنت، یہ ہر ٹریک پہ تقریباً ہر منزل پہ پہنچ کے اور ہر جگہ اچھا، اس میں جو جادو ہے شاعری کا اور کمپوزیشن کا، وہ اس منظر کو دگنا خوبصورت کر دیتا ہے۔ اور بھی ہم گانے سنتے رہے ہیں، ہمارے ساتھی مختلف مزاج کے لوگ تھے، وہ سنوے بلوری اکھ والے بھی سنتے تھے، میں بھی سنتا تھا اور بھی، لیکن مجھے یہ گانا بڑا پسند تھا۔ پاکستانی موسیقی کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک خاص حد تک خورشید انور تک اٹ واز نو میچ۔ انڈین موسیقی جو تھی اس کا کوئی مطلب ہے کہ پاکستانی موسیقی جو ہے وہ کلاسک تھی، ہر ایک چیز کلاسک تھی، تو وہ پالیگان میں سنا میں نے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ہیولا آتا ہے، کوئی شکل آتی ہے جس کو آپ مس کر رہے ہوتے ہیں اس خوبصورت جگہ۔ طاہر صاحب، ممیز ماؤنٹین، ممی کا ماؤنٹین، اس کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے خاتون جو ہیں وہ کیٹو کو سر کرتے ہوئے جہاں بھاگ ہوئیں، اور ان کے بچے اور ان کے خامند جو تھے، ان کا خامند اور بچے وہ آئے تھے بعد میں، کیونکہ وہ ممیز ماؤنٹین آف کورس وہ کیٹو ان کی ماں کی قبر ہے، تو انہوں نے ایک تختی لے کر آئے تھے جس پہ انہوں نے ممیز ماؤنٹین اور وہ ایک پوئم لکھی ہوئی تھی، وہ پتھر کے اوپر کسی بھی، حالانکہ وہاں پہ تو لاکھوں پتھر ہیں، لیکن وہ کسی پتھر کے اوپر نہیں لکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ چٹان بھی جو ہے وہ ایک قدرت کا شاہکار ہے، تو وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بارے میں ایک تو بتائیے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ چٹانوں کی جو حرمت ہے جو ہم نے ابھی بات کی ہے، ہمارے ہاں تو جو قدیم چٹانیں تو ایک طرف ان کے اوپر جو ایون قدیم تہذیبوں کا کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے، ہم تو اس کے اوپر بھی چونا پھیر دیتے ہیں، چٹانوں کی حرمت تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، تو ان دونوں حوالوں سے کچھ بتائیے۔ ایک اسکاٹش ماؤنٹینئر خاتون تھی، کچھ ایلیسن ان کا نام تھا، بہت فیمس ماؤنٹینئر تھی، 2 بچے بھی خاوند بھی، لیکن تو انہوں نے ایوریسٹ کی تھی۔ ایوریسٹ کے بعد شی وانٹیڈ کہ میں کیٹو کروں، کیٹو پہ وہ گئی ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کر لی ہے وہ، یا مطلب واپسی پہ کہیں پہ کوئی حادثہ ہوا جس طرح 17 والا۔ اور ایک اصول ہے ماؤنٹینئرنگ کا انٹرنیشنل کہ جب آپ کسی چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے نام نہیں کی جاتی کہ آپ نے سمٹ کیے، جب تک کہ آپ نیچے بیس کیمپ تک نہیں آ جاتے، پھر مانا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ راستے میں ہی کہیں شکار ہو گئی، تو 2 سال کے بعد اس کا خاندان آیا، دونوں بچے اور خامند، کہ ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ ممی جو تھی، اٹ از ممیز گریو، ان کے لیے کیٹو جو تھی ان کی ماں کی قبر تھی، تو نذیر صابر ان کو لے کے گئے تھے۔ تو وہاں پہ وہ لوگ بچے تو جس طرح تصویریں بناتے ہیں نا، تو وہ کیٹو کی تصویریں بناتے رہے، اور پھر واپسی پہ انہوں نے ایک کتاب چھاپی اور اس کا عنوان رکھا ممیز ماؤنٹین، اور اپنی ڈرائنگز اس میں۔ تو وہ جب آئے ہیں تو جو باقی یہاں پہ ماؤنٹینئرز تھے آنر کرنے کے لیے، جون ایلیسن شاید تھا نام، کچھ ایلیسن، انہوں نے ایک تختی تیار کی، اس کے اوپر ایک نظم ہے بڑی خوبصورت جو میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ کیٹو کے راستے میں لگائی جائے، اور وہ یہ سمجھا گیا کہ جہاں سے برالڈو کا ایک برج ہے، برالڈو کی دوسری طرف جاتے ہیں تو عین سامنے جو چٹان تھی اس کے اوپر لگائی جائے۔ تو وہاں جب وہ لگانے لگے تو ان کے پاس کیل تھے ٹھونکنے کے لیے، تو اس کے خامند نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جی یہ آپ کی بیگم کے اپنا نشانی کے طور پہ یہاں پہ۔ ان کا آپ کیل ٹھونک رہے ہیں چٹان میں، چٹان کو آپ زخمی کر رہے ہیں؟ میری بیوی کی اپنی یہ جو ہے پلیٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے چٹان کو زخمی کر، کیونکہ چٹان بھی پارٹ ہے پورا اس ایٹماسفیئر کا، لیونگ ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے گون سے وہ تختی جوڑی کی۔ جب اب آپ ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں نا، ہم تو گندھارا کے جو کلاسک مجسمے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ جو چونے کے مجسمے ہیں ان کو اپنا گھول کے تو اس کے ساتھ گھروں میں کلی کرتے ہیں، ہماری بات مت چھوڑو۔
طاہر صاحب، آپ نے گفتگو میں دریا برالڈو کا ذکر کیا ہے، مطلب ایک کمال دریا ہے، جھاگ اڑاتا ہوا اور کیا شور کرتا ہوا۔ دریائے برالڈو کے چٹانی درے کے عین اوپر آپ لٹکے ہوئے ہیں، وہ منظر آپ کو یاد ہے؟ اور کیا اس منظر کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ان لمحات کا شمار آپ کی ٹریکنگ کی جتنی تاریخ ہے ان لمحات میں مشکل ترین لمحات میں ان کا شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناٹ ایز سچ، اچھا، کیونکہ اس وقت تک میرا خیال تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن بعد میں جو ہم پہ گزری وہ سو گزری، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن باہر طور وہ ہمارا ایک پورٹر نیچے چلا گیا، زخمی ہو گیا، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک بوڑھا شخص تھا جب میں گیا ہوں اس ٹریک پہ، جس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس قسم کے خطرناک اور مشقت آمیز ٹریک پہ جانے پہ، لیکن وہ ایک جو ہے مجھ میں جنون ہے امپاسبل کا، وہ مجھے لے گیا۔ میرا طرح تو توش بھی ایسا تھا کہ بھئی وہ اس میں توازن نہیں رہا تھا، تو وہ جو جب وہ چمٹا ہوا تھا اور اوپر سے پتھر آ رہے تھے، تو بیسیکلی جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ٹریک، اس قسم کے ٹریک، یو آر پریپیئرڈ فار یور ڈیتھ، اور ان خطروں کے لیے وہ کوئی لارنس گارڈن میں سیر کرنے تو نہیں جا رہے، آپ ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور ٹریک پہ مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ طاہر صاحب، اسکولے کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے، کیا ایک خوبصورت گاؤں ہے، کیا ایک قدیم تہذیب ہے، ان کے پہناوے اور ان کی جو ایمبرائڈری اور وہ تمام چیزیں آپ نے بتائی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اسکولے تبدیل ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی اب بھی جو آسائشیں ہیں، یہ جو جدید دنیا ہے اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ کیا ہم اسکولے کی تہذیب کو ان آسائشوں سے محروم رکھ سکتے ہیں جن سے ہم خود لطف اندوز ہوتے ہیں؟ یعنی فقط ان کو اس وجہ سے تو قدیم نہیں رکھ سکتے کہ کیونکہ وہ ہمیں لطف دیتا ہے، تو یقیناً یہ بڑی خوبصورت خیال ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ، جی، پوری دنیا میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو ہیں اوریجنل آبادیاں یا کسٹم یا رواج، کیا ان کو اسی طرح مینٹین کرنا چاہیے۔ اگر آپ انہیں اسی طرح مینٹین کرتے ہیں تو گویا آپ ایک عجائب گھر میں جا رہے ہیں، جی، اور وہ لوگ نہیں ہیں، وہ عجائبات ہیں آپ کے لیے، لیکن دے آر ہیومن بینگ، ان کے سامنے سارا کچھ آ رہا ہے، موبائل آ رہے ہیں، ساری ترقی آ رہی ہے، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسی طرح کے کپڑے پہنو جس طرح وہ ہوشے والے پہنتے تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دے ہیو ٹو چینج، اور ان کو تمام تر سہولتیں ملنی چاہیے، بالکل، اور وہ مل رہی ہیں، لیکن بہت سارے ملکوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ تہذیب جو ہے اس کو انہوں نے پرزرو کیا، اور وہ تہذیب جو ہے وہ ان کے رقص میں ہے، ان کی موسیقی میں ہے، ان کے رہن سہن میں ہے، ان کی خوراک میں ہے، ان کی بلڈنگز میں ہے۔ چنانچہ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ اشکولے کو ویسا ہی رہنا چاہیے جس طرح آج سے 30-40 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، ہے وہ ویسا ہی، سنا کہ بہت زیادہ فرق نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ بہت ہی سیلفش بات ہے کہ آپ اپنی تفریح تو نہیں، کہہ لیجیے کہ حیرت کے لیے آپ انہیں کو اسی طرح محفوظ کر لیں یا اسی طرح وہ اپنا حنوط کر دیں، نہیں۔ ناظرین، طاہر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سنو لیک پر۔ سنو لیک ایک کمال کتاب ہے، ایک بہترین بیسٹ سیلنگ سفر نامہ ہے، اور ایک کمال سفر نامہ ہے جس میں دلچسپ کردار ہے، جس کی ڈے ٹو ڈے جو مفصل طاہر صاحب نے اس کے حوالے سے لکھا ہے وہ کمال ایکسپیڈیشن ہے، کمال مہم ہے، اور پھر طاہر صاحب کا ایک خاص زاویہ نگاہ ہے، ایک خاص اینگل ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کاری پہ وہ جادو کر لیتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو سنو لیک پہ سلسلہ ہے گفتگو کا طاہر صاحب سے جاری ہے، آپ دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں۔